شیعہ نے لیا نہ اچھالا۔ پربھنی کے اندر شیعہ کے برادران دولت مند ہیں، ان کے پاس سے ٹرک پکڑا گیا جو پھٹنے والے مادے سے بھرا ہوا تھا۔ اگر وہ کسی جگہ پھٹ جاتا تو کتنی عمارتوں کو بھسم کر دیتا۔ ایک بھائی نے جب پکڑ لیے گئے، دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے خودکشی کر دی قبل اس کے کہ اس کو پکڑ کر عدالت میں لایا جائے، پولیس کسٹڈی کے اندر لایا جائے۔ اخبارات نے مہاراشٹر کے اچھال دیا، لیکن حکومت دولت مند تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ فرقہ پرست تھے، عدل و انصاف کا خون کرنے والے تھے، اور وہ فرقہ پرستی جو آج چھاتی پر چڑھ کر جمہوریت کی مونگ ڈل رہی ہے، اس کے ورکر تھے، اس لیے دبا دیا گیا۔ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان خاص طور پر وہ طبقہ جو اسلام دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے، اور بالخصوص وہ طبقہ جو مدارس اسلامیہ سے نکل کر باہر آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین کو پسند کرنے والا طبقہ 100 کا 100% امن پسند ہے، دہشت گرد نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ الزام ہے، ہم سرتابا اس کی نفی کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، بابا کے دہر کہتے ہیں، آج کہتے ہیں، کل بھی کہتے ہیں۔ یہ سب وہ کر رہے ہیں جنہیں اس کی ٹریننگ دی گئی ہے، جنہیں حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں ابھی جنوری کے اندر تمل ناڈو میں تنکاشی میں RSS کے دفتر کے اندر بم پڑا۔ اگر UP میں، مہاراشٹر میں پھٹتا بغیر کسی تحقیق کے، کتنے مسلمانوں کو بند کر دیا جاتا، پکڑ لیا جاتا۔ گجرات میں ہوتا، کتنے مدرسوں کو بند کیا جاتا۔ لیکن DN ایک عدل و انصاف کو پسند کرنے والی ہے، اس نے تحقیق کی اور 3 دن کے اندر RSS کے 3 گنڈوں کو پکڑ کر عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بم بنا رہے تھے، RSS کے دفتر میں بم بنا رہے تھے، وہ بم پھٹ گیا، حقیقت سامنے آ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ تحقیق سے یہ پتا چلا کہ وہ بم جو مکہ مسجد کے اندر پھٹا تھا، وہ اسی نمونے کا بم تھا جو RSS کے دفتر میں تنکاشی میں بنایا جاتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت وہ حقیقت ہے جس کو ایک پالیسی کے ماتحت ملک کے اندر طاقتور طبقہ جو اس ملک کو فرقہ پرستی کے آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے، آگ لگانا چاہتا ہے، وہ لے کر چل رہا ہے اور دھکیل رہا ہے تاکہ اس ملک کے امن و انصاف کو ختم کرے، عدل و انصاف کے نظام کو آگ لگائے۔ حقیقت یہ ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھا نہیں جا رہا، یا سمجھا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائی ملک کا داہیہ اور حادثہ اور بڑے سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جس جمہوریت پسند طبقے کو اپنے سینے پر گولی کے لیے تیار ہو کر میدان میں آنا چاہیے تھا عدل و انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے، آج وہ طبقہ پیچھے جا رہا ہے، فرقہ پرست طبقہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا ہوگا ملک کا مستقبل کے اندر، کیا حالات پیدا ہوں گے؟ یہ حالات بڑے خراب ہیں، اور فرقہ پرست طاقتیں دن بدن آگے بڑھ رہی ہیں، اور اس کا خطرہ ہے کہ مستقبل کے اندر جمہوریت پسند طاقتیں کہیں میدان سے نکل کر باہر نہ کھڑی ہو جائے، پھر اس ملک کے اندر عدل و انصاف کو ڈھونڈا جائے گا اور عدل و انصاف نہیں رہے گا۔ میرے بھائی، یہ بڑی
دل کو دہلانے والی ایک چیز ہے، کہیں خدا نخواستہ یہ حقیقت بن کر مستقبل میں سامنے نہ آ جائے۔ میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، حضرت محتمین صاحب کی طرف سے اس چیز کا آپ حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو سامنے اس چیز کو پیش کرتا ہوں کہ دارالعلوم کی یہ قبولیت اور پھر دارالعلوم کا یہ اقدام بر وقت اقدام ہے، پسندیدہ اقدام ہے۔ مسلمان کا ہر طبقہ اس پریشانی کو، اس چیز کو محسوس کر رہا ہے، اور اس کی یہ علامت ہے کہ وہ مسلمانوں کے طبقے جو کبھی ایک اسٹیج کے اوپر جمع نہیں ہوئے تھے، آج ان پریشان کن حالات کے اندر دارالعلوم دیوبند کی دعوت کے اوپر جمع ہوئے۔ آج ہمارا یہ اجتماع ہے، دارالعلوم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنی اس آواز کو اس ملک کی ہر اسٹیٹ کے اندر پہنچائیں گے، ہر ضلع کے اندر پہنچائیں گے، ہر شہر کے اندر پہنچائیں گے، ہم گلی گلی کوچے کوچے پہنچائیں گے، اور اس ملک کے رہنے والے اور اس ملک میں رہنے والے طبقے کو اس سے آشنا کریں گے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر صوبے کے اندر اس طرح کے اجتماعات کریں گے، ہر ضلع کے اندر اجتماعات کریں گے، اور دنیا کو اس سے باخبر کریں گے۔ جمعیت علماء ہند ایک جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن اس ملک کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ وہ بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہے۔ میں جمعیت علماء ہند کے خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم دارالعلوم دیوبند اور تمام مسلمانوں کی اس پرابلم اور اس تکلیف کے اندر ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے۔ یہی نہیں، انشاءاللہ ضرورت پڑنے پر ہم آگے بڑھیں گے اور سب سے پہلے اپنی قربانی کو پیش کریں گے۔ اللہ اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس کو محمود العاقبہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ادب و احترام سے درخواست کروں گا، حضرت قاسم العلوم والخیرات کے علوم و معارف کے امین حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کے جانشین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مولانا محمد سالم صاحب